یہ کس طرح کے شام و سحر دے گیا مجھے، پینے کو آب سحر اثر دے گیا مجھے، زلفوں کا سیر ہونے والے جن کا فسانہ نوجوان لڑکیوں کے لیے بطور خاص۔ یہ واقعہ میری نند نے مجھے سنایا تھا، جو ان کے سسرالی رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ پیش آیا، تو وہ اس کی عینی شاہد بھی ہیں۔ سیما باجی کی شخصیت کی سب سے بڑی خوبصورتی ان کے بہت لمبے گھنے اور چمکیلے خوبصورت بال تھے۔ وہ اکثر تقریب میں اپنے گھٹنوں تک لمبے بال کھلے رکھا کرتی تھی۔ خوشبو کی دیوانی تھی، سو زیادہ وقت خوشبو میں بسی ہوتی تھی۔ یہ واقعہ ان کی شادی کے بعد کا ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کھلے لمبے بالوں کے ساتھ ایک شادی کی ترکیب میں شریک تھی۔ تقریب میں سب سے مل ملا کر وہ دلہن سے ملنے گئی۔ دلہن پر کسی غیر مری مخلوق کا قبضہ تھا، اور کیونکہ آج اس کی شادی تھی سو اس مخلوق کو اس سے چھوڑنا تھا، یا وہ سیما باجی سے زیادہ متاثر ہو گیا۔ یہ بات بعد میں ایک عامل نے بتائی تھی۔ سیما باجی دلہن سے ملنے گئی تو دلہن نے اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے سیما باجی کو دیکھا اور انہیں جھٹکا سا لگا۔ وہ دلہن سے ہاتھ ملا کر آئی تو بالکل بدلی ہوئی سیما باجی تھی۔ سرخ سرخ آنکھوں والی شادی کی باقی تقریب میں انہوں نے بڑی خاموشی سے اور بڑے کھوئے کھوئے انداز میں شرکت کی تھی۔ سیما باجی کی کایا پلٹ کے حوالے سے پہلا دھماکہ اس وقت ہوا تھا جب تقریب سے واپسی پر انہوں نے لباس تبدیل کرتے ہی اپنے شوہر کو کمرے سے نکل جانے کا حکم دیا تھا، اور جب شوہر نے انہیں حیرت سے دیکھا تھا تو انہوں نے اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے شوہر کو گھورا تھا اور ان کی آواز مردانہ ہو گئی تھی۔ اس طرح کیا دیکھ رہا ہے، کہا نہ کمرے سے باہر نکل جا۔ سیما باجی نے بڑے ہی جلالی لہجے میں کہا تھا، سیما کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں مجھے کمرے سے نکال رہی ہو، اور یہ تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ سیما باجی کے شوہر احمد نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ کون سیما؟ میں ثبات ہوں، اور تو اگر اپنی خیریت چاہتا ہے تو آئندہ کبھی اس کمرے کا رخ مت کرنا، سیما باجی نے اور زیادہ جلالی آواز میں کہا تھا۔ تو ان کے شوہر جو پہلے ہی ان کی آواز اور انداز سے ڈرے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً ہی باہر کی جانب دوڑ لگا دی تھی اور اپنی ماں کے کمرے میں جا کر دم لیا تھا۔ منیب احمد کی والدہ نے اپنے بیٹے کی جو ایسی حالت دیکھی تھی تو وہ ہول گئی تھی، اور پھر بیٹے کی زبانی تمام قصہ سن کر تو ان کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ بہو کو کتنی بار تو منع کیا تھا کہ اتنے لمبے بال ہیں، باندھ کر رکھا کرو، مگر میری بات تو وہ سنتی ہی نہیں تھی۔ ساس نے خوف کے عالم میں بھی دل جلے کے پھپھولے پھوڑے تھے۔ اماں یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، چل کر پہلے اسے دیکھ لیں، منیب احمد نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ ہاں چلو دیکھتے ہیں، اماں نے فوراً ہی کہا تھا، اور پھر وہ دونوں سیما باجی کے کمرے کی جانب بڑھ گئے، اور جب اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا تھا کہ سیما باجی اپنے بال پورے بیڈ پر بچھائے ان پر بڑی نرمی سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ ان دونوں کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ تو پھر آ گیا، لگتا ہے تجھے جان عزیز نہیں ہے، اور اب تو حمایتی بھی ساتھ لایا ہے، مگر یہ بڑھیا میرا کیا بگاڑ لے گی؟ سیما باجی نے مردانہ آواز میں چیختے ہوئے کہا۔ مگر تم ہو کون اور کہاں سے آئے ہو؟ اماں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ تیرے بیٹے کو بتایا تو ہے، ہم ثبات ہیں، ہمارا تعلق قوم جنات سے ہے، اور رہ گئی بات کہاں سے آنے کی، تو ہمیں آج اس دلہن کو چھوڑنا تھا، کیونکہ یہ ہمارا ایک عمل سے کیا ہوا وعدہ تھا، اور ہم اپنے وعدے کے سچے ہیں۔ بس جب ہم دلہن کو چھوڑنے والے تھے تو ہمیں اچانک یہ نظر آئی اور اچھی لگی تو ہم اس کے ساتھ آ گئے۔ پھر ذرا دیر کی خاموشی کے بعد کہا گیا، ابھی ابھی اچانک ہمارا بلاوا آیا ہے، ہم جا رہے ہیں مگر پھر دوبارہ آتے ہیں۔ سیما باجی کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کے ساتھ ہی انہیں زوردار جھٹکا لگا اور وہ زمین پر گر پڑی، اور پھر جب اٹھی تو بہت زیادہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے بہت زیادہ مشقت کی ہو۔ وہ بڑی نقاہت زدہ آواز میں اپنی ساس اور شوہر سے مخاطب ہوئی، اماں آپ یہاں کیسے؟ اور منیب آپ اب تک سوئے نہیں؟ ہاں ہاں یہ بھی سو جائے گا، پہلے تم تو سو جاؤ۔ اماں نے سیما باجی کا ہاتھ نرمی سے تھام کر انہیں بیڈ پر لٹاتے ہوئے چادر اڑا دی تھی، اور پھر وہ دونوں ماں بیٹا فوراً ہی اس کمرے سے باہر نکل آئے۔ وہ رات منیب احمد نے اپنی ماں کے کمرے میں گزاری۔ اس رات کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا۔
سیما باجی کو اپنے شوہر منیب احمد کا وجود کمرے میں گوارا نہیں تھا۔ یوں تو اس بات سے ان لوگوں کو کوئی ایسی خاص تکلیف نہیں تھی، وہ بس اپنے حال میں مست رہنے لگی تھی۔ گھر کے کاموں اور دوسری ذمہ داریوں سے تو جیسے بالکل فارغ ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنا خیال رکھنا بھی بالکل چھوڑ دیا تھا، حلیے سے بے حلیہ ہو گئی تھی۔ ہفتوں نہاتی نہیں تھی کہ جسم سے بو آنے لگتی، کپڑے نہ بدلتی، ساس زبردستی نہلواتی اور کپڑے بدلواتی، جبکہ دوسری طرف وہ اپنے بالوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ ان کے سجے سنورے بالوں سے ایک عجیب سی بو اٹھتی رہتی تھی۔ وہ تنہائی میں بھی اکثر جیسے کسی سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ اس دوران میں سیما باجی کی ساس اور میاں جی نے ان کے علاج کی ہر ممکن کوشش کی، بہت سے مختلف عامل بلائے گئے، مگر کوئی بھی عامل اس مخلوق کے مقابلے پر نہ ٹھہر سکا۔ بالآخر کسی نے حیدرآباد کے کسی عامل کا پتہ بتایا تو منیب احمد فوراً ہی حیدرآباد جا کر اس عامل کو لے آئے۔ ان عامل نے مٹی کی ایک بڑی سی ہانڈی منگوائی اور پھر ایک حصار کھینچ کر اس میں منیب احمد اور ان کی والدہ کو بٹھا کر کہا، باہر نکلنے کی صورت میں نتائج کے آپ لوگ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اس کے بعد جب عامل نے عمل کرنا شروع کیا تھا تو سیما باجی ایک دم سے بڑک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جا چلا جا یہاں سے، کیوں اپنی جان کا دشمن ہے؟ مگر عامل اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیتے ہوئے مصروف عمل رہا تھا۔ اس کے بعد سیما باجی کبھی روتی گڑ گڑاتی معافیاں مانگتی، کبھی سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دینے لگتی اور پھر آخر کار وہ بے دم ہو کر گر پڑی تھی۔ سیما باجی کے بے ہوش ہونے کے بعد عامل نے اپنا عمل مکمل کر کے ہانڈی کا منہ سختی سے بند کرنے کے بعد اس پر ایک کڑا لگا کر کنڈا لگایا تھا اور پھر اس پر تالا ڈال دیا تھا۔ اس تالا لگی ہانڈی پر کچھ پڑھ کے پھونکنے کے بعد چولہا جلوا کر وہ ہانڈی اس چولہے پر رکھ دی تھی۔ ذرا دیر بعد ہی اس ہانڈی سے اذیت ناک چیخیں بلند ہونے لگی اور پھر ہانڈی کے بند کناروں سے تازہ خون رسنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہانڈی سے خون نکلنا اور آوازیں آنا بند ہو گئی تھی تو عامل نے وہ ہانڈی منیب احمد کو دے کر کہا تھا، اسے سمندر میں ڈال دو، اب وہ کبھی اس بچی کو پریشان نہیں کرے گا، مگر بچی کو بھی سمجھا دو کہ خدا کوئی اچھی چیز دے تو اس کی قدر کرتے ہیں، اسے نمائش کا ذریعہ نہیں بنا لیتے۔ اس کے بعد سیما باجی بالکل ٹھیک ہو گئی، لیکن ایک اہم بات یہ ہوئی تھی کہ اسی دوران وہ پریگننٹ ہو گئی تھی۔ پھر ان کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی تھی جس کا سائز ایک بڑے ٹڈے کے برابر تھا۔ وہ بچہ پیدائش کے فوراً بعد ہی مر گیا تھا۔ سیما باجی کے ہاں اس کے بعد بھی یکے بعد دیگرے ایسے ہی کئی بچے ہوئے اور مر گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر انہوں نے پھر روحانی علاج کروانا شروع کر دیا تو اس کے بعد ان کے ہاں ایک ایسا بچہ ہوا تھا جو کہ وزن وغیرہ میں نارمل تھا مگر مینٹلی اب نارمل تھا۔ پھر تو انہوں نے اولاد کی امید ہی چھوڑ دی اور اب اسی بچے کی پرورش کر رہے ہیں جو کہ جوانی کی حدود میں داخل ہو گیا ہے، مگر اس کا ذہن اب تک بچے کی مانند ہے، گویا اس مخلوق نے انہیں معاف نہیں کیا ہے جس کی وہ سزا آج تک بھگت رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔